جو اللہ نے علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. عمل ثابت کرنا پڑے گا اپنے اس علم کے مطابق. تو علم اگر طلب کیا ہے، حاصل کیا ہے، تو سعادت کی تکمیل عمل میں. علم منزل نہیں ہے، عمل منزل. ڈگری کا حصول منزل نہیں ہے، بلکہ جو پڑھا اس پر عمل کرنا منزل. ایک انسان وضو کر لے اور سمجھے میں نے منزل پا لی، تو ہرگز نہیں. جب تک نماز نہ پڑھے، نماز اس کی منزل. سفر کر کے جائے کہ مکہ پہنچ گیا ہوں کافی ہو گیا، نہیں. جب تک حج نہ کر لے. تو عمل کا راستہ علم ہے. علم منزل نہیں ہے، عمل منزل ہے. تو قیامت کے دن علم اور عمل کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ جو تم کو میں نے علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. اور سوال کا عالم اور کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرا آسان حساب لینا، میرا حساب مشکل نہ لینا. مانا حساب سب کا ہوگا اور کوئی حساب سے مستثنا نہیں ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ان قوموں کے ایک ایک فرد سے سوال کروں گا اور رسولوں سے بھی سوال کروں گا. انبیاء بھی میری عدالت میں آئیں گے اور اس کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرا حساب آسان لیجیے. تو ایک بار ام المومنین نے پوچھ لیا کہ یہ آسان حساب کیا ہے، کہ مشکل حساب بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، حساب کی دو قسمیں ہیں، مشکل اور آسان. انما ذالک العرض، آسان حساب صرف اعمال کا پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کر لے گا اور اس پر اس کے گناہ پیش کرے گا اور وہ گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا. جب تک معاملہ عرض ہے اور اعمال کو پیش کرنا ہے، گناہوں کو پیش کرنا ہے، اس وقت تک حساب آسان ہے. وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ. اور اللہ نے اگر حساب کے دوران مناقشہ کر لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، تو اس کیوں کا جواب کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکے گی. وہ یقیناً ہلاک اور برباد ہو جائے گا اور عذاب اس کا مقدر بن جائے گا.